محترم دوستوں اور بھائیوں، ایک باپ اپنے بیٹے کے عالی شان دفتر میں داخل ہوا۔ بیٹا بڑے رتبے پر فائز تھا۔ باپ نے بیٹے کو فخر اور محبت سے دیکھا، دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ آہستہ سے بیٹے کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ باپ نے مسکرا کر بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بیٹا، تم جانتے ہو دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے فوراً جواب دیا، میں۔ باپ چونکا، پھر دوبارہ پوچھا، بیٹے بتاؤ، دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے دوبارہ اسی سکون سے جواب دیا، میں۔ باپ کا چہرہ بدل گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر رکا، پلٹا اور دوبارہ پوچھا، بیٹا اب بتاؤ، دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ اس بار بیٹے نے نرمی سے کہا، آپ۔ باپ بہت حیران ہوا، واپس آیا، آہستہ سے پوچھا، پہلے تم نے کہا تھا کہ تم سب سے طاقتور ہو اور اب میرا نام لے رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ بیٹے نے ادب اور احترام سے جواب دیا، جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں خود کو سب سے طاقتور محسوس کرتا تھا۔ اب آپ کا ہاتھ ہٹ گیا ہے، آپ دور جا کر کھڑے ہوئے ہیں تو میں کمزور محسوس کرتا ہوں۔ جب آپ میرے ساتھ ہیں تبھی میں طاقتور ہوں۔ یہ سن کر باپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پیارے بھائیوں، والدین کا سایہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان کی قدر کیجیے جب تک وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ انسان کی زندگی میں بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن والدین کی موجودگی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان کا ہونا رحمت ہے، ان کی دعائیں برکت ہیں۔ جب والدین زندہ ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کی آواز، ان کا ساتھ، سب کچھ انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ان کی رضامندی میں ہی اللہ کی رضامندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضا اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین کا احترام اور خدمت دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ان کی خدمت دل کے سکون کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے والدین کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور جو والدین کو تکلیف دیتا ہے اس کی زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی نعمت کھو دی، پھر ان کے لیے صرف دعائیں اور یادیں ہی باقی رہ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کیا کرے۔ لہٰذا جب تک والدین زندہ ہیں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو، ان کی بات سنو، ان کی خدمت کرو اور ان کے دل کو خوش رکھو۔ یہی تمہاری کامیابی کا رستہ ہے، یہی تمہاری زندگی کی اصل برکت ہے۔ والدین وہ سہارا ہیں جن سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے۔ ان کی موجودگی دل کو طاقت دیتی ہے۔ ان کے الفاظ زندگی کی راہیں روشن کر دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے والدین کے قریب ہوتا ہے تو اس کے دل سے خوف اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ان کی باتیں، ان کے تجربے زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ معلوم ہوا والدین کی قربت صرف دنیاوی طاقت نہیں بلکہ روحانی قوت بھی ہے۔ والدین کا ساتھ انسان کے اندر اعتماد بڑھاتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں
کیونکہ وہ بہترین مشورہ دیتے ہیں۔ ان کی دعائیں دل کو اطمینان دیتی ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایسی برکت ہوتی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتی۔ انسان جب مشکل میں ہو اور والدین کا ہاتھ اس کے سر پر ہو تو وہ ہر مشکل کو آسان سمجھتا ہے۔ یہی احساس انسان کو مضبوط بناتا ہے، لیکن جب والدین رخصت ہو جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ زندگی سے کتنا بڑا سہارا کم ہو گیا۔ اس لیے جب تک وہ زندہ ہیں ان کے قریب رہو، ان سے بات کرو، ان کو وقت دو، ان کی دعائیں لو۔ ان کا دل خوش رکھنا تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی دعا اور کسی نہ کسی کی محنت شامل ہوتی ہے۔ انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے اس میں دوسروں کی قربانیوں اور دعاؤں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور اکثر یہ دعائیں والدین کی ہوتی ہیں۔ وہ دعائیں جو زبان سے نہیں سنائی دیتی لیکن دل سے نکلی ہوتی ہیں، سیدھا عرش تک جا پہنچتی ہیں۔ والدین اولاد کے لیے ساری زندگی محنت کرتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے دکھ میں رو پڑتے ہیں۔ ان کی دعائیں بے غرض ہوتی ہیں۔ انہی کی دعاؤں کی برکت سے زندگی کی مشکل راہیں آسان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ والدین کا حق اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ جو شخص اپنے والدین کو راضی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور جو والدین کی دعا سے محروم ہو گیا اس کے لیے کامیابی کے راستے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر تم نے کامیابی حاصل کی ہے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو۔ والدہ کی راتوں کی جاگنا، والد کی خاموش محنت تھی جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا۔ اللہ کے بعد سب سے پہلے والدین کا شکر ادا کرو، ان کی خوشی کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، مگر ان میں سب سے قیمتی نعمت والدین کی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت، قربانی، دعائیں انسان کی زندگی سنوار دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے بھی۔ معلوم ہوا والدین کا شکر ادا کرنا اللہ کا شکر ادا کرنے جیسا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا شکر یہی ہے والدین کی خدمت کرے، ان کا دل خوش رکھے، ان کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر چاہو تو اسے ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ پیارے دوستو، والدین کی خدمت اور ان کی رضا حاصل کرنا دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ان کی دعائیں وہ طاقت ہیں جو غم میں سکون اور مشکل میں سہارا بن جاتی ہیں۔ شکر گزار انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس سب سے قیمتی خزانہ ہے، والدین کی شکل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے اور رب تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک اولاد اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ پاک ہر نظر محبت پر اس کے لیے ایک مقبول حج کا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، ایک ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا وہ دیوس آدمی جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود اسے برقرار رکھتا ہے۔